نیکی کا اضافہ ہوتا ہے اس کا ایک سبب ہے، عمل کرنے والا کون ہے؟ دوسرا سبب، بعض جگہوں پہ نیکی کا اضافہ ہو جاتا ہے. ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی، ساری سرزمین اللہ تعالیٰ کی، لیکن حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ صلاة فی مسجدی ھذا افضل من 1000 صلاة فیما سواه الا المسجد الحرام. مسجد نبوی میں جو نماز پڑھے گا، نماز ایک ہی پڑھے گا لیکن اس کو 1000 نماز کا ثواب ملے گا. یہاں بہت سارے ماشاءاللہ روشن چہرے بیٹھے ہیں. اگر میں نے پاکستان میں 1000 نماز پڑھنی ہو تو کتنے دن لگیں گے؟ روزانہ تو 5 ہی پڑھتے ہیں نا، تو کتنے دن لگیں گے؟ یہ سب آپ کیلکولیشن میں خاصے ماہر لگتے ہیں. کتنے دن لگیں گے؟ ایک نماز پڑھی ہے. یہی نماز میں نے مسجد نبوی میں اگر جا کے پڑھی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے، تو ایک نماز 200 دن. گویا کہ میں نے ایک نماز جو مسجد نبوی میں پڑھی ہے 200 دنوں کی نمازوں کے برابر ہے. وجہ کیا ہے؟ مسجد نبوی ہے. اور ساتھ ہی حدیث میں آتا ہے وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ افضل من 100,000 صلاة فيما سواه. اگر بیت اللہ میں نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا اجر ملتا. یہ بڑھوتری کس لیے ہوگی؟ بیت اللہ ہے. اور 1,00,000 نماز مجھے پاکستان میں پڑھنی پڑے تو کتنے سال لگیں گے؟ 20,000 دن کو اگر آپ تھوڑا سا مہینوں میں اور سالوں میں کنورٹ کریں گے، 55 سال کی نمازیں ایک طرف. آپ خواہ ڈیفنس کے کسی فیز میں بھی بہترین ویلے میں بیٹھ کے پڑھیں، اور جتنی خوبصورت مسجد ہے پاکستان کی، بادشاہی مسجد ہو دیگر ہوں، آپ 55 سال نمازیں پڑھیں اور ایک نماز جا کے بیت اللہ میں پڑھ لیں، دونوں برابر ہیں. وجہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے. یہ اضافہ کس وجہ سے ہوا؟ بیت اللہ کی وجہ سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو گھر سے وضو کرے، من تطہر فی بیتی ثم اتى مسجد قباء، وضو کرے مسجد قباء آ جائے، ثم صلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھے. کتنی رکعتیں پڑھے؟ كانت له كعدل عمرہ. اللہ عز وجل ان 2 رکعتوں کے بدلے عمرے کا اجر عطا فرمائیں گے. آپ یہاں 20 مرتبہ غسل کر کے بھی چلے جائیں مسجد میں، 2 کی بجائے 200 رکعتیں پڑھ لیں، عمرے کا اجر ملے گا. کس وجہ سے؟ مسجد قباء، جہاں اللہ کے رسول نے آ کے پڑاؤ ڈالا تھا سب سے پہلے مدینے میں آ کے. تو اجر کا اضافہ کام کرنے والے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ کون کام کر رہا ہے، اور جگہوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے وضو کرتا ہے، ثم پھر نیت کرتا ہے. کس بات کی نیت؟ کہ میں مسجد جاؤں گا. کہاں جاؤں گا؟ مسجد جاؤں گا. لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه. نیت کیا ہے؟ میں مسجد جاؤں گا، کوئی نیکی کی بات مجھے ملے گی یا میں کسی کو بتاؤں گا. آپ نے السلام علیکم کہا، نیکی. اللہ اکبر کہا، نیکی. آپ کسی مسلمان کو ملے، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، دعا دے دی، نیکی ہے. اس نے سلام کا جواب نہیں دیے تو آپ کھڑا کر کے کہیے آپ میرے محترم ہیں، جواب دینے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. اتنی سی بات کہہ دی، پولائٹ طریقے سے، نیکی ہے. نیت کر کے گھر سے نکلے، وضو کر کے نکلے، حدیث کہتی ہے فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ. 5 لاکھ، 10 لاکھ، اور اس سال تو 17 لاکھ کے پیکج بھی لوگ لے کے گئے. ایک وہ پیکج لے کے حج کر کے واپس آئے. حدیث کہتے تمہاری نیت یہ ہو، تم شرط مسجد جاؤ اور نماز پڑھ کے آؤ،
اجر اتنا ہی ملے گا جتنا ایک حاجی احرام باندھ کے گھر سے نکلا اور حج کر کے واپس آیا. کس وجہ سے یہ اجر بڑھ گیا؟ مسجد میں جانے سے. آپ جو ہے نیت کر کے، آپ وضو کر کے، آپ صدارتی محل میں کیوں نہ چلے جائیں، اور ایک نہیں آپ 36 منٹ پر چلے جائیں، آپ کو حج کا ثواب نہیں ملے گا. بلا شبہ وہ بھی ایک محترم جگہ سمجھی جاتی ہے کیونکہ وہاں بڑے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، لیکن حج کا ثواب نہیں ملے گا. تو کس وجہ سے نیکی کا اضافہ ہوتا ہے؟ کام کرنے والا کون ہے اور پھر جگہ کون ہے؟